السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جناب نواس رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں اس پہ مکمل واقع کربلا اس سے پہلے بیان کر چکا، اور اس میں جتنے فسانے کے رنگ لوگوں نے ڈال لیے، حقائق پہ مبنی باتیں بتائی جا چکی۔ اب اس میں ایک شخصیت جو اس وقت حاکم تھی، یزید، اس کے بارے میں صحیح بات کیا ہے، اس کی شخصیت کیسی تھی، آج اس کو آپ کے سامنے لانا ہے۔ پہلی بات یہ تو یاد رکھیے، اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ یزید فاسق فاجر تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب کیا یزید پہ لعنت کر سکتے ہیں یا نہیں، یا یزید کے متعلق احادیث میں کوئی بات کی گئی ہے، کوئی اس کے فضائل یا کوئی اس پر لعنت وہاں پہ مرقوم ہے، بیان کی گئی ہے لکھی ہوئی احادیث کی کتابوں میں یا نہیں؟ اگر فضائل ہیں تو وہ راوی ٹھیک ہے یا نہیں، اگر لعنت ہے تو وہ راوی ٹھیک ہے یا نہیں، آج اس کو ذرا سی زیر بحث لے آتے ہیں۔ یزید کو جب یہ معلوم ہوا کہ اہل مدینہ میری بیعت نہیں کر رہے، تو اس نے وہاں سے ایک وفد کو بلایا۔ اب وفد میں جانے والے کون لوگ تھے؟ اس وفد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیوی سے ایک بیٹا محمد بن حنفیہ، وہ بھی وفد کے اندر شامل ہے۔ جب یہ وفد واپس آتا ہے تو محمد بن حنفیہ کو پتہ چلتا ہے کہ اہل مدینہ بیعت کو توڑنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھئی کیوں توڑ رہے ہو آپ اس بیعت کو؟ مجھے تو یزید میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ اس پر اہل مدینہ نے کہا کہ آپ کو وہ باتیں نہیں معلوم جو ہمیں معلوم ہے۔ یہ بھی ایک تاریخی روایت ہے، اس کے لیے حوالہ آپ دیکھ لیجئے، البدایہ والنہایہ، جلد 8 صفحہ نمبر 186، اس پہ دیکھ لیجئے۔ تو یہ بھی ایک موقف تھا، اور ایک موقف وہ تو سب کے سامنے ہے، سارا زمانہ جو لعن طعن کر رہی ہے یزید پر۔ تو یزید کے بارے میں اصل میں دو طرح کی روایات ہمیں احادیث کے اندر ملتی ہیں، ایک یزید کے متعلق اور ایک اس کے دور حکومت کے متعلق۔ دونوں کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب کا نام صحیح البخاری اور رقم الحدیث 120 حدیث کا نمبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دو ظرف کے علم حاصل کیے۔ ایک تو وہ تھا جو ایمان اور عقائد سے تعلق رکھتا تھا اور دین کے احکام پر مشتمل تھا، اس کی نشر و اشاعت تو میں کر رہا ہوں۔ اور دوسری قسم کا وہ علم تھا، اگر میں اس کی نشر و اشاعت کروں تو لوگ میرا نرخرا کاٹتے ہیں۔ اور دراصل وہ کیا باتیں تھیں؟ وہ آئندہ کے متعلق باتیں تھیں، وہ یزید کے دور حکومت کی باتیں تھیں۔ کہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان۔ یہ بخاری شریف کی ہی شرح فتح الباری، اس کے اندر یہ الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا کے وہاں موجود ہیں کہ آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں 60 کی دہائی سے اور بچوں کی عمارت سے۔ اب بچوں کی عمارت جو کبار صحابہ کرام کے مقابلے میں بچے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور وہ اس کی خلافت سے 1 سال پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دوسری ایک حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کی، حدیث نمبر 37237۔ اس مصنف نے ابی شیبہ کی روایت کے اندر حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ لونڈوں کی حکومت سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں نافرمانی کے اندر مبتلا کر دیں گے، اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے۔ اب آ جاتے ہیں پھر صحیح البخاری کی طرف، حدیث نمبر 3605۔ حضرت سعید بن عمرو کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبی کے سین میں بیٹھا ہوں، ہمارے ساتھ مروان بھی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے صادق و مصدوق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔ اس پر مروان نے کہا خدا کی لعنت ہو ان پر، آپ صرف لونڈے ہی کہتے ہیں، مراد یہ تھی کہ آپ ہمیں بتائیں وہ کون ہیں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں کہ تمہیں یہ بتاؤں کہ وہ فلاں فلاں کے لڑکے ہیں تو بتا سکتا ہوں، لیکن بتایا نہیں تھا۔ اب یزید کا ایک اور کارنامہ کہ اس نے ظالم گورنر مقرر کیے، مدینہ منورہ پر عامر ابن سعید کو گورنر مقرر کیا، جن کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان متعلہا تکبرا، یہ بھی البدایہ کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 119، کہ وہ کیسا شخص تھا؟ متعلہا، اپنے آپ کو خدا سمجھنے والا، تکبرا، مغرور قسم کا شخص تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، تو اس نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی ان کی گرفتاری کے لیے۔ کوفہ پر عبید اللہ بن زیاد کو گورنر مقرر کیا۔ اب اس کے جرائم کی
لسٹ بھی دیکھ لیجئے. صحیح مسلم حدیث 1830. حضرت عائذ بن عمرو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس آئے اور سمجھانے کی خاطر ذرا نرمی سے فرمایا کہ بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حکمرانوں میں سب سے برا وہ ہے جو بے رحم ہو، تو تم اپنے آپ کو ان میں شامل ہونے سے بچاتے رہنا. اس پر وہ کہنے لگا، بیٹھ جاؤ، تم تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے بھوسی ہو. بھوسا تو سمجھتے ہیں آپ لوگ کس کو کہتے ہیں؟ کاس میں معقول، کھایا ہوا بھوس. وہ بھی صحابی رسول تھے، غیرت میں آئے. یہ جو آپ سن کر کہنے لگے، کیا صحابہ میں بھی بھوسی تھے؟ وہ تو ان کے بعد میں آنے والے ہیں، اور وہ لوگ بھوسے ہیں جو صحابہ نہیں ہیں. تو یوں عبید اللہ بن زیاد نے حضرت عمرو بن عائذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بدتمیزی کی. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذاق بھی اڑایا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4751. ابو طالود عبدالسلام بن ابو حازم کہتے ہیں کہ اس وقت میں موجود تھا جب حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس تشریف لائے. تو جیسے ہی اس عبید اللہ بن زیاد کی ان پر نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں، دیکھو تمہارا محمدی موٹا ٹھگنا آ گیا. وہ فرماتے ہیں کہ موٹا اور ٹھگنا تو ظاہر سی بات تھی، وہ نظر بھی آ رہا تھا، سمجھ بھی آ رہی تھی کہ وہ جسامت بھی بھاری تھی اور قد بھی تھوڑا تھا، لیکن جس تمسخر کے ساتھ اس نے ان کا محمدی ہونا ذکر کیا، اس پہ ان کو غصہ آ گیا، کیونکہ یہ تو سیدھا توہین رسالت تھی. اس کا توہین کا ایک پہلو نکلتا تھا. اس پر وہ کہنے لگے کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں ایسے زمانے تک زندہ رہوں گا کہ جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہونے پر ہمیں عار دلائی جائے گی. تو فوراً یہ عبید اللہ بن زیاد بادل بدل کر کہتے، نہیں، آپ کے لیے صحابی ہونا تو زینت کی بات ہے، عیب نہیں ہے. بخاری شریف کی حدیث 3538. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا. وہ چھڑی سے اس کو چھیڑتا رہا، نعوذ باللہ، کبھی تو دانتوں پہ، کبھی ناک میں، استغفر اللہ. وہ اس طرح اس چھڑی کے ساتھ اس کو چھیڑ رہا تھا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کے بارے میں بدزبانی کی. کیا کہا تھا اس نے؟ خدا اس کو غرق کرے. اب تو چکھ رہا ہوگا مزے وہاں پر کہ یہ تو اتنا حسین نہیں جتنا میں اس کے بارے میں سنتا تھا، یا اس میں حسن کی کیا ایسی بات ہے. تو اس پر جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ ہیں. میں واقعہ کربلا میں عرض کر چکا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق و عادات و اطوار کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اور فزیکلی اور جسمانی ساخت، رنگ اور روپ، شکل و شباہت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے. پھر یزید کی حرمین پر بھی لشکر کشی ہے. حرہ کا واقعہ ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3800. جب دوسرا فتنہ یعنی جب جنگ حرہ واقع ہوئی تو اس جنگ نے اصحاب بیت رضوان میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا. بالفاظ دیگر وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوا، اعلان فرما دیا سب کے بارے میں جو بیت رضوان میں شامل تھے، ان کو شہید کرنے والا کون؟ یزید، کوئی اور نہیں. مدینہ منورہ سے فارغ ہونے کے بعد مکہ معظمہ کا رخ کر دیا، اور اس وقت جو لشکر کا سربراہ تھا مسلم بن عقبہ، وہ تو رستے میں ہی مر گیا. اس کی وصیت کے مطابق حسین بن نمیر سکونی نے لشکر کی کمان سنبھال لی، اور یہ گئے. انہوں نے مکہ کا محاصرہ کیا اور منجنیق کے ذریعے بیت اللہ پر گولہ باری کی. بیت اللہ کی چھت کو نقصان پہنچا، بیت اللہ کے پردے جل گئے اور چھت پر آگ لگ گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک نقل فرماتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3427، کہ جو شخص مدینہ کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس طرح پگھلا دیں گے جس طرح پانی نمک کو پگھلا دیتے ہیں. اس طرح مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 9696. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف دیکھا اور فرمایا جو تم سے جنگ کرے گا ان سے میری جنگ ہے، اور جو تم سے صلح کرے گا ان سے میری صلح ہے. تو حاصل بحث ان ساری احادیث سے اس کا فسق سامنے آ رہا ہے. اب ایک حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 2766، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے میری امت میں وہ پہلا لشکر جو سب سے پہلے مدینہ کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ سارے کے سارے بخشے ہوئے ہیں. اور یزید اس لشکر کا امیر تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے غازی ہیں. یہ لوگ
بلاد روم کے اندر گھستے گئے، یلغار کرتے گئے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ تک پہنچ گئے۔ تو پھر یہاں پہ یہ اشکال بھی آتا ہے کہ جب یہ حدیث موجود ہے اور یزید اس لشکر کا سربراہ ہے، تو پھر اس پر فسق یا کفر کا فتویٰ عائد کرنا کیا یہ درست ہوگا؟ جبکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مغفور اللہم، سارے بخشے ہوئے ہوں گے۔ تو پہلی بات، اس حدیث میں مدینہ قیصر کہا گیا، قیصر کا شہر، وہ کون سا شہر تھا؟ تحقیق سے کوئی شہر ثابت نہیں ہوا۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس وقت قیصر کا دار سلطنت شام کا شہر حمص تھا۔ تو یہ بات پختہ نہیں کہ اس سے مراد حمص ہے یا اس سے مراد قسطنطنیہ ہے۔ اور اگر اس سے مراد قسطنطنیہ ہی ہو تو پھر اگلا بات یہ آ جاتی ہے کہ اب مغفور اللہم ان کے سابقہ گناہوں پہ تھا یا ساری زندگی کے؟ دیکھیں، یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال، 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ کا مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ پھر گناہ بھی کون سے، صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں؟ تو یہ تحقیق بھی نہیں ہے۔ اسی طرح عید کے اجتماعات کے متعلق بھی احادیث ہیں کہ اس کے اجتماع کے اندر جمع ہونے والوں کے متعلق ہے کہ جب وہ لوٹتے ہیں تو بخشے بخشائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور صرف بخشے بخشائے نہیں، اللہ فرماتے ہیں لوٹ جاؤ اس حال میں کہ تم بخشے بخشائے ہو اور تمہاری سیئات کو، برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اب مغفرت کو لے لیتے ہیں کہ اگر مغفرت سے مراد وہ مغفرت ہو کہ جس میں اول وہلہ کے اندر شروع میں ہی بے حساب جنت میں جانے والوں کی بات کی جائے، تو جاننا چاہیے اس کے لیے 2 امر ضروری ہوتے ہیں۔ پہلی چیز کہ اس آدمی میں وہ مغفرت کی اہلیت اور صلاحیت مرتے دم تک موجود رہی ہو، اس سے کفر کا ارتکاب نہ ہوا ہو۔ دوسری چیز، اس کے کوئی معارض موجود نہ ہو، اس سے ٹکرانے والی کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی نص موجود نہ ہو۔ اب آ جاتے ہیں اس حدیث کی طرف جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2154۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 اشخاص ایسے ہیں جن پر میں نے بھی لعنت کی اور اللہ نے بھی ان پر لعنت کی۔ پہلا، کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا۔ دوسرا، تقدیر الہی کی تکذیب کرنے والا۔ تیسرا، بزور تسلط حاصل کرنے والا اور جس کو اللہ نے عزت دی اس کو ذلیل کرنے والا اور جس کو اللہ نے ذلت دی اس کو عزت دار بنانے والا۔ چوتھا، حرم الہی کی حرمت کو حلال سمجھنے والا، اس کی عظمت کو پامال کرنے والا۔ پانچواں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری اولاد کی حرمت کو پامال کرنے والا۔ اور چھٹا، میری سنت، میرے طریقوں کو چھوڑنے والا۔ اور دوسرا سورۃ النساء جو میں واقعہ کربلا میں بیان کر چکا، آیت ہے جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا اس کی ہمیشہ کہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم، اللہ کا غضب، غصہ، اور اس کے لیے بڑا دردناک، بڑا ہی عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 93۔ اب یزید کے اندر ان میں سے کچھ باتیں تو یقیناً پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات، وہ دھونس دباؤ سے حکومت حاصل کرنے والا، مفسد اور شریر لوگوں کو اس نے عزت دی۔ عبید اللہ بن زیاد، مسلم بن عقبہ، عمرو بن سعید، یہ اس کے نزدیک عزت دار لوگ تھے اور ان کو اس نے عہدے دیے۔ اور صحابہ اکرام کا مقام اور خود نواز رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والے تھے، برگزیدہ صحابہ تھے، مسلم بن عقبہ نے جنگ حرہ کے بعد ان لوگوں کو ذلیل کیا۔ مدینہ منورہ میں سینکڑوں صحابہ اکرام اور تابعین کو بھی قتل کیا۔ مکہ مکرمہ پر گولہ باری یزید کے حکم سے ہوئی۔ آپ احمد علی لاہوری صاحب کو دیکھ لیجئے، اشرف علی تھانوی صاحب کو دیکھ لیجئے، آپ جن بڑے بڑوں کو مانتے ہیں، سب کی رائے میں یزید فاسق تھا، فاجر تھا۔ اور جو یہ حدیث جو ہم نے بات کی، جو ہم نے پیش کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پہلے لشکر کے لیے بشارت دی، مغفرت کی، وہ اس کی شرائط، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کر چکے اور اس کے معارض بھی موجود ہیں۔ لہذا اعتدال کا مذہب یہ ہے، فتاوی اس بات پر ہے۔ پہلی بات کہ انسان کے ایمان کے حسن میں، ایمان کے کامل ہونے میں یہی نشانی ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دیتے۔ مجھ سے اور آپ سے آخرت میں ان کے متعلق پوچھے نہیں جائے گا، ہم اس بحث میں ہی نہ پڑیں۔ لیکن پھر بھی اعتدال کا مذہب یہ ہے، وہ کلمہ گو تھا، کلمہ گو کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی میں 99 باتیں کفر کی ہوں، ایک بات اسلام کی ہو، اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا، کلمہ گو تھا۔ اور پھر اس کا فاسق فاجر ہونا ظاہر ہے، کفر اس کا ظاہر نہیں ہے، تو مسلمان پر لعنت نہیں کی جا سکتی۔ لہذا اس پہ لعنت اعتدال کا مطلب ہے، لعنت نہیں کی جائے گی۔ باقی وہ فاسق اور فاجر، اس کو اللہ کا معاملہ، کیا پتہ مرتبہ کو اس نے توبہ کی ہو اور کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے جرم پر اس کو توبہ کی توفیق دی نہ ہو۔ تو میرے اور آپ کے لیے یہ ہے۔ اب میری رائے آپ جانتے ہیں
تو میرے لیے تو بس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کے خلاف آنا یہی دلیل کافی ہے، اور پھر اس کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہ بیٹھنا، ان کے ساتھ نرمی نہ کرنا میرے لیے یہی کافی ہے اس کے فسق و فجور کے لیے۔ مجھے اس کے ان دلائل کی ضرورت ہی نہیں کہ جو یہ کہیں کہ یزید صحابی رسول تھا، یہ یزید فلاں تھا، نہیں، بلکہ یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید اپنے باپ کے مرنے کے بعد کہتا ہے کہ حکومت اس نے زبردستی دی، حکومت کا نااہل تھا، اور نواز رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت اور حرمت کو اس نے پامال کیا، اللہ اس کا اعمال کا بدلہ دیں گے، یہ اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ تو میرے بھائی، جب خود کا بیٹا باپ کے بارے میں ایسے گواہی دیتا ہو تو ہم کیا کہیں؟ ہاں، لعنت کی بات ہے، لعنت کافروں پہ کر سکتے ہیں، کلمہ گو پر نہیں۔ تو اعتدال کا مذہب یہی ہے۔ باقی شدت عشق آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ مسلک اور مذہب کی جو بات تھی وہ آپ کے سامنے رکھتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔